بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تو بیان چل رہا تھا عالم مؤنث کا کہ عالم مؤنث عالمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے۔ تانیث چاہے تانیث بتہ ہو یا تانیث معنوی ہو، اور پھر مزید جو تفصیلات تھیں وہ آپ نے پڑھیں۔ اب یہاں ایک اور عالم مؤنث کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وما کان علی وزن فعال عالما لمؤنث كحذام وقطام ورقاش وسجاح ووبار وسفار وحضار فللعرب في هذه الأسماء 3 لغات۔ اور جو فعال کے وزن پر مؤنث کے علم کے طور پر ہو، یہ فعال کا وزن متعدد طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہدایت النحو میں ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو کہ اس میں فعل بمعنی امر کے طور پر بھی فعال کا وزن آتا ہے کہ نزالی بمعنی انزل اور تراکی بمعنی اترک، بلکہ یہ ہر ثلاثی مجرد سے قیاسی طور پر بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک فعال اس میں فعل ہو گیا جو بہرحال مبنی بر کسر ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ تفصیل بھی آئی تھی کہ اس میں فعل کے علاوہ کبھی فعال کا وزن مؤنث کے علم کے طور پر آتا ہے، اور کبھی مؤنث کی صفت کے طور پر آتا ہے، خاص طور سے شتم کے لیے، سب و شتم کے لیے، جیسے یا فساقی و یا فجاری، اور کبھی مصدر معرفہ کے طور پر آتا ہے، جیسے فجار بمعنی الفجور۔ تو یہ متعدد صورتیں ہیں۔ تو وہاں یہ بیان ہوا تھا کہ اس میں فعل جو فعال ہے وہ بھی مبنی ہے، اور جو دیگر صورتیں فعال کی ہیں وہ اسی فعال پر محمول ہو کر کے اسی فعال کی مشابہت کی بنیاد پر سب مبنی ہے۔ اب یہاں عرب کے قبائل کے اعتبار سے تفصیلاً گفتگو فرماتے ہیں کہ جو فعال عالم مؤنث ہو، مؤنث کا علم ہو، تو چونکہ یہ بحث عالم مؤنث کی چل رہی ہے اس لیے اس کو یہاں شامل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور جو فعال کے وزن پر مؤنث کے علم کے طور پر ہو، جیسے حذام اور قطام اور رقاش اور سجاح، یہ سب عورتوں کے اعلام ہیں، ان کے نام ہیں۔ وباری و سفاری، وبار ایک قبیلہ کا نام ہے، اور سفار یہ ایک چشمے کا نام ہے۔ وحضاری اور حضار یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ تو یہ سب عالم مؤنث کے طور پر عرب میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ان کا حکم کیا ہوگا اعراب و بنا کے اعتبار سے؟ کہتے ہیں فَلِلْعَرَبِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ 3 لغات۔ تو عرب کی ان اسماء میں 3 لغتیں ہیں، یعنی 3 طریقوں سے ان کو پڑھتے ہیں۔ احداها لغت اہل الحجاز، ایک لغت اہل حجاز کی ہے۔ فہم یبنونها علی الکسر فی جمیع احوالہ، تو اہل حجاز انہیں تمام احوال میں مبنی بر کسر پڑھتے ہیں، یعنی وہ انہیں معرب نہیں مانتے بلکہ انہیں مبنی مانتے ہیں، اور تمام حالتوں میں انہیں مبنی برکسر پڑھتے ہیں، چاہے حالت رفع میں ہوں، چاہے حالت نصب میں ہوں، چاہے حالت
جر میں ہوں سارے احوال میں ان پر کسرہ پڑھتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ قَالَتْ حَذَامِ وَسَمِعْتُ حَذَامِ وَوَعَيْتُ قَوْلَ حَذَامِ۔ تو تینوں حالتوں میں وہ مبنی بر کسر پڑھتے ہیں، اعراب نہیں لاتے، اور ان کے مبنی ہونے کی وجہ وہی کہ یہ فعالے جو بمعنی امر ہے اس میں فعل ہے، اس سے مشابہت دیتے ہوئے، اسی پر محمول کرتے ہوئے۔ قال الشاعر اذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام۔ تو یہاں شاعر کے اس شعر کے ذکر سے مقصود اس بات پر شاہد پیش کرنا ہے کہ دیکھیے حذام کو قالت کا فاعل ہونے کے باوجود مبنی بر کسر پڑھا گیا ہے۔ ہاں، تو اذا قالت حذامی فصدقوها، شاعر کہتا ہے کہ جب حذام کوئی بات کہے تو تم اس کی تصدیق کرو، یعنی اس کی بات کو سچ مانو۔ فإن القول ما قالت حذامی، کیونکہ بات وہی ہے جو حذام کہے۔ والثانیۃ لغت بعض بنی تمیم، اور دوسری لغت قبیلہ بنو تمیم کے بعض لوگوں کی ہے۔ فہم یمنعونها من الصرف مطلقا للعلمیۃ والتانیث، تو یہ بعض بنی تمیم ان اعلام مؤنثہ کو جو کہ فعالے کے وزن پر ہوں مطلقاً علمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف مانتے ہیں۔ مطلقاً کا مطلب بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی فرق کے، سب کو وہ علمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف مانتے ہیں۔ چونکہ تانیث کے علم کے طور پر ہے تو علمیت بھی پالی گئی اور تانیث معنوی پالی گئی، اس بنیاد پر وہ انہیں مطلقاً غیر منصرف مانتے ہیں۔ تو ان کے طور پر کہا جائے گا نحو طلعت حضار، رأیت حضار، اہتدیت فی السفر بحضار۔ تو حالت رفع میں ضم آئے گا اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ۔ اہتدیت فی السفر بحضار کا معنی ہوگا کہ سفر میں میں نے حضار ستارے سے راستہ پایا۔ والثالثۃ لغت جمہورہم، اور تیسری لغت جمہور بنو تمیم کی، اکثر قبیلہ بنو تمیم کی لغت ہے۔ فہم یفصلون بینہا، تو وہ ان اعلام کے درمیان تفصیل کرتے ہیں اور دو قسمیں نکالتے ہیں، ذوات الراء اور غیر ذوات الراء، یعنی وہ اعلام جن کے آخر میں را ہو اور دوسرے وہ اعلام جن کے آخر میں را نہ ہو۔ فیبنون ذوات الراء منہا علی الکسر، تو یہ اکثر بنو تمیم ذوات الراء کو مبنی بر کسر پڑھتے ہیں۔ فیقولون هذه سفاری ورأیت سفاری ومررت بسفاری، سفار بتایا گیا کہ ایک چشمے کا نام ہے، تو یہ را والوں کو غیر مبنی بر کسر پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، تو ان کے طور پر کہیں گے هذه سفاری، حالت رفع میں بھی مبنی بر کسر، حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی، هذه سفاری ورأیت سفاری ومررت بسفاری۔ وَيَمْنَعُونَ غَيْرَ ذَوَاتِ الرَّاءِ مِنْهَا مِنَ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيثِ، اور ان میں سے غیر ذوات الراء کو غیر منصرف پڑھتے ہیں علمیت اور تانیث کی وجہ سے۔ تو انہوں نے تفصیل کر لی کہ جو ذوات الراء ہیں وہ مبنی ہے اہل حجاز کی طرح، اور جو غیر ذوات الراء ہیں جن کے آخر میں را نہیں ہے، جیسے حزام، قطام، رقاش، سجاح وغیرہ، تو ان کو وہ غیر منصرف مانتے ہیں، اور غیر منصرف ماننے کی وجہ کیا ہے؟ للعلمیت والتانیث، علمیت اور تانیث کی وجہ سے۔ وَيَعْتَبِرُونَ فِيهِ الْعَدْلَ لِلْحَمْلِ عَلَى نَظَائِرِهِ لَا لِمَنْعِ الصَّرْفِ وَلَا لِتَحْصِيلِ سَبَبِ الْبِنَاءِ۔ ہاں، جو فعال بمعنی امر ہے تو اس میں اہل عرب
عدل مانتے ہیں کہ وہ جیسے نزال بمعنی انزل ہے تو اس کو انزل سے معدول مانتے ہیں، تراک بمعنی اترک تو اس کو اترک سے معدول مانتے ہیں، ان میں عدل کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعلام مؤنث ہیں، مؤنث کے علم کے طور پر فعالے کا وزن ہے، اسے بھی اہل عرب، اہل حجاز مبنی بر کسر پڑھتے ہیں اور ان میں وہ بھی عدل مانتے ہیں، عدل کا اعتبار کرتے ہیں۔ مگر یہ عدل کا اعتبار کس لیے ہے؟ ہاں، اور ساتھ ہی یہ جو جمہور بنو تمیم کا مذہب بیان ہوا کہ ان کے یہاں ذوات الراء اور غیر ذوات الراء کا فرق ہے، تو ذوات الراء میں بنا ہے اور غیر ذوات الراء میں منع صرف ہے، غیر منصرف ہونا ہے۔ تو یہ جن کو غیر منصرف پڑھتے ہیں ان میں عدل کا اعتبار کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ عدل کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن عدل کا اعتبار غیر منصرف پڑھنے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر منصرف ہونے کی وجہ علمیت اور تانیث پہلے سے موجود ہے، لہذا عدل کا اعتبار غیر منصرف ہونے کے لیے نہیں، اور نہ ہی سبب بنا حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے، جب دو سبب حاصل ہو جائیں تو غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل عرب کبھی جس کی اصل معرب ہونا ہے اگر وہ مبنی ہو تو اس میں سبب بنا تلاش کرتے ہیں، اور کبھی سبب بنا کے طور پر عدل کو مانتے ہیں۔ تو چونکہ یہ غیر ذوات الراء کو مبنی بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ ان میں عدل کا اعتبار سبب بنا کے لیے ہو، اور نہ ہی غیر منصرف کے لیے عدل کو سبب بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ علمیت اور تانیث موجود ہے، تو ان میں عدل کا اعتبار کس لیے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيَعْتَبِرُونَ فِيهِ الْعَدْلَ لِلْحَمْلِ عَلَى نَظَائِرِهِ، اور اس میں عدل کا اعتبار اس کے نظائر پر محمول کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ذوات الراء میں عدل کا اعتبار کیا، اور ذوات الراء سے پہلے جو فعال بمعنی امر ہے اس میں عدل کا اعتبار کیا، تو چونکہ ان میں عدل کا اعتبار کیا گیا تھا اس لیے غیر ذوات الراء جن کو غیر منصرف پڑھتے ہیں ان میں بھی عدل کا اعتبار کر لیتے ہیں تاکہ یہ اپنے نظائر پر محمول ہو جائیں، نظائر کی طرح ہو جائیں۔ للحمل علی نظائرہ، اور ان میں عدل کا اعتبار کرتے ہیں نظائر پر محمول کرنے کے لیے، لا لمنع الصرف ولا لتحصیل سبب البناء، نہ کہ غیر منصرف ہونے کے لیے اور نہ ہی سبب بنا حاصل کرنے کے لیے۔ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَمْنَعُهُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعَدْلِ بِاعْتِبَارِ عَدْلِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ عَنْ حَازِمَةٍ وَقَاطِمَةٍ وَرَاقِشَةٍ وَسَاجِحَةٍ وَوَابِرَةٍ وَسَافِرَةٍ وَحَاضِرَةٍ، اور بعض علماء وہ ہیں جو انہیں غیر منصرف پڑھتے ہیں علمیت اور عدل کی وجہ سے۔ تو جو لوگ ان کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مطلقاً غیر منصرف پڑھتے ہیں، یعنی بعض بنو تمیم، اور جمہور بنو تمیم تفصیل کے ساتھ۔ تو بہرحال جو لوگ ان کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے، تو اکثر علماء نے تو بتایا کہ علمیت اور تانیث کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن بعض علماء ان میں علمیت اور عدل کو سبب منع صرف قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَمْنَعُهُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعَدْلِ، اور بعض علماء وہ ہیں جو انہیں علمیت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف مانتے ہیں، بِاعْتِبَارِ عَدْلِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ عَنْ حَازِمَةٍ وَقَاطِمَةٍ وَرَاقِشَةٍ، ان اسماء کو حازمہ، قاطمہ، راقشہ، ساجحہ، وابرہ، سافرہ اور حاضرہ سے معدول مانتے ہوئے، یعنی حزام یا حازمہ سے معدول، قطام قاطمہ سے، رقاش راقشہ سے، سجاح ساجحہ سے، وبار وابرہ سے، سفار سافرہ سے اور حضار حاضرہ سے معدول ہیں، اور اسی عدل کے
اور عالمیت کی بنیاد پر بعض علماء ان کو غیر منصرف مانتے ہیں۔ وَمَنْعُهَا لِلْعَالَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ أَوْلَى، اور ان کا عالمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہونا اولا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں تک عالم مؤنث کی بات پوری ہو گئی۔ الثانی ان یکون عالما اعجمیا زائدا علی ثلاثة احرف، دوسری قسم عالم کے غیر منصرف ہونے کی یہ ہے ان یکون عالما اعجمیا، کہ وہ ایسا علم ہو جس میں عجمہ پایا جائے، عجمی علم ہو، زائدن علی ثلاثة احرف، اور اس میں 3 حروف سے زائد ہوں۔ تو علم اور عجمہ یہ 2 سبب ہو گئے جس کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا، اور زائدن علی ثلاثة احرف یہ علم عجمی کے غیر منصرف ہونے کی شرط ہو گئی کہ علم عجمی اسی صورت میں غیر منصرف ہوگا جب کہ اس میں 3 حروف سے زائد پائے جائیں۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ علم عجمی ہو جس میں 3 حروف سے زائد ہوں، کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب جو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے اعلام مبارکہ ہیں۔ ہاں، اب یہاں عجمی ہونے کی وضاحت کر رہے ہیں، اور یہ شرط آپ ہدایت النوم میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کی شرط آپ نے پڑھی تھی کہ زبان عجم ہی میں علم ہو۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُمْنَعُ إِذَا كَانَتْ عَلَمِيَّتُهُ فِي لُغَتِهِ، اور علم عجمی اسی وقت غیر منصرف ہوگا جب کہ اس کا علم ہونا اپنی زبان میں ہو، جس زبان کا لفظ ہے، جس زبان کا وہ کلمہ ہے، اس زبان میں ہی وہ بطور علم استعمال ہوتا رہا ہو اور عربوں نے وہیں سے بطور علمیت کے لے لیا۔ فَإِن كَانَ فِي لُغَتِهِ اسم جنس، بس اگر وہ اپنی زبان میں اسم جنس ہو، كَلِجَامٍ وَفِرَندٍ وَفِيرُوزٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُسْتَعْمَلُ فِي لُغَتِهِ عَلَمًا يُصْرَفُ إِن سَمَّيْتَ بِهِ، بس اگر وہ اپنی زبان میں اسم جنس ہو، یعنی علم کے طور پر نہ ہو، جنس کے طور پر ہو، کا لجام، جیسے کہ لجام جس کا معنی لگام ہوتا ہے، فرند اور فیروز، فرند یہ دھار کو کہتے ہیں اور فیروز کا معنی ہوتا ہے ایک قسم کا پتھر، ونحوی، اور اس کے علاوہ وہ اسما مما لا یستعمل فی لغت علما، جو اپنی زبان میں علم استعمال نہیں ہوتے، یصرف ان سمیت بہ، تو اسے منصرف پڑھا جائے گا اگر تم اس کے ذریعے نام رکھ دو۔ تو اپنی زبان ہی میں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات اور بتائی گئی کہ اپنی زبان ہی میں علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں نے جب اسے اپنی زبان میں پہلی بار استعمال کیا ہو تو بطور علم ہی کے استعمال کیا ہو۔ اب اس کی 2 صورت ہوتی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ وہ زبان عجم میں بھی علم ہی تھا، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ، یہ عجمی اعلام ہیں اور عربی میں بھی انہیں استعمال کیا گیا بطور علم کے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان میں علم نہ رہا ہو، لیکن عربوں نے پہلی بار اسے جب استعمال کیا اپنی زبان میں تو علم کے طور پر۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک قاری کا نام قالون ہے، تو یہ قالون کہتے ہیں عمدہ کے معنی میں رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن اسے عربوں نے اپنی زبان میں علم کے طور پر ہی استعمال کیا، جنسی معنی میں اسے استعمال نہ کیا، اس میں جنس کے طور پر اسے استعمال نہ کیا، تو اس وجہ سے یہ قالون غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال تو اگر علمیت اپنی زبان میں ہوگی یا عربی زبان میں جب استعمال کیا گیا ہو تو پہلی بار ہی علم کے طور پر استعمال کیا گیا تو غیر منصرف ہوگا، اور اگر اپنی زبان میں اس میں جنس رہا ہو اور عربوں نے بھی اسے اس میں جنس کے طور پر استعمال کیا، بعد میں اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا گیا تو وہ غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا۔ وما كان منه على 3 احرف صرف،
اور جو علم عجمی 3 حرف پر ہو، 3 حرفی ہو، صرفا وہ منصرف پڑھا جائے گا. سواء اکان محرک الوسط ام ساکنہ، خواہ وہ متحرک الاوسط ہو جیسے لمک، ام ساکنہ یا ساکن الوسط ہو کا نوح و لوط و ہود و شیث، جیسے کہ نوح، لوط، ہود اور شیث. وقیل ما کان محرک الوسط یمنع، اور ایک قول یہ ہے کہ جو علم عجمی متحرک الاوسط ہو وہ غیر منصرف ہوگا. وما کان ساکنہ یصرف، اور جو ساکن الاوسط ہو وہ منصرف ہوگا. وقیل ما کان ساکنہ یصرف و یمنع، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو ساکن الاوسط ہو اس کا منصرف اور غیر منصرف ہونا دونوں جائز ہے. یصرف و یمنع کا مطلب اسے منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے اور غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں 3 قول ہو گئے. پہلا جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 3 حرفی ہے تو منصرف ہوگا، چاہے متحرک الاوسط ہو چاہے ساکن الاوسط ہو. دوسرا قول یہ بیان کیا کہ جو متحرک الاوسط ہو وہ غیر منصرف ہوگا، جو ساکن الاوسط ہو منصرف ہوگا. اور اسی کو ہدایت النحو میں اختیار کیا گیا کہ وہاں جو شرط لگائی گئی وہ یہ کہ یا تو 3 حرف سے زائد ہوں اس میں، یا بیچ والا ساکن ہو، بیچ والا متحرک ہو، متحرک الاوسط. اس کی مثال وہاں شطر سے دی گئی. اور نوح اور ہود کو آگے چل کر کے منصرف بتایا گیا. تو گویا کہ اس دوسرے والے قول کو اس میں اختیار کیا گیا. اور تیسرا قول بھی ایک سامنے آیا کہ جو ساکن الاوسط ہو اس میں دونوں باتیں جائز ہوتی ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی. جیسے آپ نے عالم مؤنث میں پڑھا تھا کہ اگر مؤنث معنوی ہے اور عربی ہے اور 3 ہی حرف اس کے اندر ہیں اور ساکن الاوسط ہے تو اس کا دونوں پڑھنا جائز ہے. تو اسی طریقے پر یہاں بھی ایک قول ہے ما کان ساکنہ یصرف و یمنع، کہ جو علم عجمی ساکن الاوسط ہو وہ منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھا جائے گا. وہذا لیس بشیء، ان دونوں قولوں کا رد کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہذا لیس بشیء، اور یہ کچھ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں. والصرف فی کل ذلک ہوا ما اعتمدہ المحققون من النحات، اور اس سلسلے میں اور ان سب میں منصرف پڑھنا ہی محققین نحات کا معتمد مذہب ہے. ان سب میں منصرف ہونا ہی وہ مذہب ہے جس پر محققین نحویوں نے اعتماد کیا ہے. یاد رہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے اعلام مبارکہ میں زیادہ تر غیر منصرف ہیں. جو اعلام مبارکہ قرآن مجید میں آئے ہیں ان میں سے صرف 6 اعلام مبارکہ منصرف ہیں: نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم پاک محمد. تو یہ 6 اعلام منصرف ہیں، اور ان کے علاوہ جو اعلام مبارکہ انبیاء کرام کے قرآن مجید میں آئے ہیں وہ غیر منصرف ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کا غیر منصرف ہونا علم اور عجمہ کی بنیاد پر ہے. یہاں ایک نکتہ اور بڑی اچھی بات ہمارے استاد گرامی جامع معقول و منقول حضرت علامہ مفتی الحاج شبیر حسن صاحب رضوی قبلہ علیہ رحمت و رضوان بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 علم پاک ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. ان میں سے ایک منصرف ہے اور ایک غیر منصرف ہے. محمد یہ منصرف ہے اور احمد یہ علم اور وزن فعل کی بنیاد پر غیر منصرف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 علموں میں ایک کو منصرف اور ایک کو غیر منصرف رکھا. اس میں اشارہ ہے کہ جیسے اسماء میں اصل منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا فرع ہے، ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل کائنات ہیں
اور ساتھ ہی فرع کائنات بھی ہیں۔ فرع کائنات کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات ہے کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کے جلوے، اسی نور کو پھیلایا گیا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہ کائنات ہے کیا؟ اسی نور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجلیاں، اسی کے مظاہر۔ تو آپ اصل کائنات بھی ہیں اور فرع کائنات بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خالق کل الورا ربک لا غیرہ ونورک کل الورا غیرہ لم لیس لن۔ خالق کل الورا ربک لا غیرہ، یا رسول اللہ ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا خالق صرف آپ کا پروردگار ہے، کوئی اور نہیں۔ وَنُورُكَ كُلُّ الْوَرَى، اور آپ کا نور ہی کل کائنات ہے، غَيْرُهُ لَمْ لَيْسَ لَن، اس کے علاوہ نہ ماضی میں کچھ تھا، نہ حال میں کچھ ہے، اور نہ مستقبل میں کچھ ہو۔ غیرہ کے بعد کتنے لطیف پیرائے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا لم لیسا لن، تو لم آتا ہے نفی ماضی کے لیے، لیسا آتا ہے نفی حال کے لیے، اور لن آتا ہے نفی مستقبل کے لیے۔ تو اس میں اشارہ ہے، اس بات کا بیان ہے کہ غیرہ لم یوجد ولا یوجد ولن یوجد، اس کے علاوہ نہ پایا گیا، نہ پایا جا رہا ہے، اور نہ پایا جائے گا۔ تو کل کائنات آپ کے نور کے مظاہر کا نام ہے۔ تو اس لیے آپ اصل کائنات بھی ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور آپ فرع کائنات بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور سے ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو اسے آپ حضرات بھی یاد رکھیں، اور اس سے آپ کے عشق و ایمان میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔